ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ہر قسم دی حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما واسطے ہے اور درود و سلام آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور پیغمبر بے مثال ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے سامعین محترم، اللہ رب العالمین دا بڑا ہی احسان کہ اس خالق کائنات نے سانو مسلمان بنائے اور اس مالک دا بڑا ہی فضل ہے کہ اس خالق کائنات نے سانو عقیدہ توحید جیسی دولت عطا فرمائی اور اللہ رب العالمین دا بڑا ہی فضل ہے کہ اس خالق کائنات نے سانو جمعۃ المبارک ادان دی توفیق عطا فرمائی. تو عزیز ساتھیو، اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء علیہ السلام کے ذریعے حضرت انسان نو دو رستے دکھلائے نے اور فرمایا کہ اے میرے بندے،
اے رستہ نیکی والا رستہ ہے اور اے رستہ برائی والا رستہ ہے، اے رستہ رب رحمان والا رستہ ہے اور اے رستہ شیطان والا رستہ ہے۔ اے میرے بندے، اگر تو نیکی والے رستے کو اپنائے گا، اگر تو نیکی والے رستے تے چلے گا کہ میں رب رحمان نے تیرے واسطے جنت الفردوس تیار کر دی تھی، اور فرمایا اگر تو شیطان والے رستے کو اپنائے گا، شیطان دے پیچھے چلے گا، تو میں رب العالمین نے جہنم بھی تیار کر دی تھی۔ اللہ رب العالمین نے دو رستے حضرت انسان و انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سمجھائے۔ ہن انسان کی اپنی مرضی ہے کہ اے انسان جنت والے رستے کو اپناتا ہے یا پھر جہنم والے رستے کو اپناتا ہے۔ نیک عمل کرے گا، صدقہ خیرات نمازاں ادا کرے گا، نبی علیہ السلام دے فرامین کو منے گا، تو پھر اللہ ذوالجلال اس انسان کو اپنی جنت کا وارث بنائے۔ تو جڑا انسان شیطان دے پیچھے چلے گا، شیطان والے کام کرے گا، تو اللہ رب العالمین نے ایسے انسان واسطے جہنم بھی بنا دیتی ہے۔ تو عزیز ساتھیو، یہ ساری اپنی مرضی ہے کہ اسی ہون اپنے آپ جنت دا وارث بنانے ہاں یا پھر شیطان دے پیچھے چل کے جہنم وال جانے ہاں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تے حضرت انسان کو یہ دونوں رستے سمجھا دیتے ہیں۔ ہن انہاں اندروں کیڑا رستہ اپنانا ہے انسان دی اپنی مرضی ہے۔ دیکھو نا، انسان دیر رات محنت کرتا ہے، نمازاں ادا کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، رمضان آ گیا رمضان دے روزے رکھتا ہے، ہمسایاں دے حقوق مکمل کرتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ یہ سارے کام انسان کس واسطے کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین مینوں اپنی جنت کا وارث بنا۔ تو اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا، اللہ رب العالمین فرماندے نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، یقیناً او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے نے، اللہ رب العالمین نے اس جگہ تے انہاں لوگاں نوں مخاطب فرمایا نا جڑے لوگ ایمان دا دعویٰ کردے نے، جڑے لوگ ایمان لے کے آئے نے، فرمایا ان الذین آمنوا، یقیناً
لے کے آئے نے اللہ رب العالمین اس جگہ تے بھی تے فرما سکدے سن یا ایھا الناس کہ اے لوگوں، لیکن اللہ رب العالمین نے اس جگہ تے انہاں لوگاں نوں مخاطب فرمایا نا جڑے لوگ ایمان لے کے آئے نے، فرمایا ان الذین آمنوا، او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے نے، پتہ اے چلیا کہ ساریاں تو پہلے انسان دے اندر ایمان دا ہونا ضروری ہے۔ جڑے انسان دے اندر ایمان نہیں، اے انسان چاہے جننے مرضی نیک عمل کردا رہے، اے انسان چاہے جتنا مرضی صدقہ خیرات کردا رہے، اللہ دے راستے دے اندر مال خرچ کردا رہے، ہمسایاں دے حقوق مکمل کردا رہے، جنی دیر تک انسان دے اندر ایمان دی دولت نہیں، اے انسان چاہے جنی مرضیاں نیکیاں کردا رہے، اللہ رب العالمین نو اس انسان دی نیکیاں دی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ دا قرآن اعلان فرماندا، فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ کل آمن باللہ وملائکتہ، فرمایا ساریاں تو پہلی چیز جیڑی ہے انسان دے اندر ایمان دا ہونا ضروری ہے۔ ساریاں تو پہلے انسان دا اللہ دی ذات تے ایمان ہوئے کہ اللہ تو سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ تو سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ تو سوا کوئی بگڑی بنان والا نہیں، اللہ تو سوا کوئی روزیاں دین والا نہیں، اللہ تو سوا کوئی اولاداں دین والا نہیں۔ فرمایا جدوں انسان دا اس بات تے ایمان ہوئے گا کہ اللہ ہی جو کچھ کرن والا ہے، اللہ دی ذات ہے، فرمایا ساریاں تو پہلے انسان دا اللہ دی ذات تے ایمان ہونا چاہیے۔ دیکھو نا اللہ رب العالمین نے انسان دی زبانوں اپنی ذات دا تعارف کروا چھڑے ہے۔ اے انسان ویکھو کرم وضو کر کے آندا ہے، وضو کر کے مسجد دے اندر آیا ہے، انہیں وضو کیتا ہے مسجد دے اندر آ جاندا ہے، اللہ دے سامنے اپنے ہتھاں نوں اٹھا کے کہندا ہے، اپنے ہتھاں نوں سینے تے بننے نے کہ اپنے زبان دے اندر الفاظ کی نکالدا ہے۔ انسان کہندا اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب۔ انسان اللہ دے سامنے کھڑا ہے تے اپنی زبان دے اندروں کہندا ہے اللہم باعد بینی، اے اللہ میرے اور میرے گناہاں دے درمیان دوری ڈال دے۔ اے اللہ کی ذات پوچھ دیے اے میرے بندے کنی دوری ڈالنی ہے؟ اے انسان اپنی زبان دے اندروں کہندا ہے کما بعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ جس طرح مشرق اور مغرب دے درمیان دوری ہے،
اے اللہ اس طرح میرے اور میرے گناہوں دے درمیان دوری ڈال دے۔ انسان پڑھتا جا رہا ہے کہ اپنی زبان دے اندر الفاظ نکال دے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کا تعارف کروایا نا، اللہ کیڑی ذات ہے؟ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جیڑا سارے جہاناں نو پالن والا ہے۔ اللہ تو سوا کوئی ایسی ذات نہیں جیڑی ہر چیز نو روزی پہنچاندی ہے۔ اللہ تے او ذات ہے کہ پہاڑاں دے اندر بھی رزق عطا کرن والی ذات ہے تے اللہ دی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کا تعارف کروایا نا، فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ فرمایا کہ ساریاں تو پہلے انسان دا اللہ دی ذات ایمان ہوئے، اور اس تو بعد انسان دا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء بنا کے بھیجے نے، رسول بنا کے بھیجے نے۔ انسان دا انبیاء تے بھی ایمان ہوئے، رسولاں تے بھی ایمان ہوئے، اور آقا علیہ السلام تو بعد اس دنیا کے اندر کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے آقا علیہ السلام نو خاتم النبیین بنا کے بھیجیا۔ انسان دا اس بات بھی ایمان ہوئے، اور اللہ ذوالجلال نے آسمان تو کتاباں نازل فرمائیاں نے۔ انسان دا اس بات بھی ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ ذوالجلال نے آسمان تو کتاباں نازل فرمائیاں نے، اور انسان دا اس بات بھی ایمان ہوئے اج تے میں اس دنیا دے اندر اللہ رب العالمین نے مینوں اے چند دناں دی زندگی عطا کیتی ہے، جڑی اللہ نے یہ زندگی عطا کیتی ہے میں ایندا کل نو حساب بھی دینا ہے کہ مرن تو بعد میں قبر دے اندر اٹھایا بھی جانا ہے۔ انسان دا اس بات تے بھی ایمان ہونا چاہیے، لیکن ساڈا ایمان کس طرح ہوندا ہے کہ اسی کہنے ہاں اے جگ مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا ہے؟ نہ میرا ویر اے گل نہیں، جیڑی اللہ نے اے عمر عطا کیتی ہے، اللہ نے جوانی عطا کیتی ہے، ایندا کل نو حساب دینا پے گا۔ اس واسطے ایمان ہونا چاہیے۔ جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ ایک انسان ہے، ایک انسان دنیا تے رہ کے نیک عمل کردا ہے، نمازاں ادا کردا ہے، روزے رکھدا ہے، صدقہ خیرات کردا ہے۔ اس انسان نے اپنی ساری زندگی جیڑی ہے اللہ دی فرما برداری دے اندر گزار دیتی ہے۔ آقا علیہ السلام دے فرامین نو مندا رہیا ہے، دی زندگی بڑی ہی اچھی گزری ہے۔ جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے جدوں انسان اس حالت دے اندر اس دنیا تو جاندا ہے نا، اللہ رب العالمین اس انسان دی قبر نو جنت دا باغ بنا دیندے نے۔ دوسری جگہ تے آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ انسان ساری زندگی نہ نماز پڑھی ہے، نہ صدقہ خیرات کیتا، نہ روزے رکھے نے، روزیاں دی پرواہ نہیں کیتی، نبی علیہ السلام دے فرامین دی پرواہ نہیں کیتی، ہمسایاں دے حقوق دی پرواہ نہیں کیتی، زوجین اپنی بیوی دا حق ادا نہیں کیتا، اپنے والدین دی خدمت نہیں کیتی۔ اے انسان کو ہر
انسان پریشان ہے، ہمسائے نے تے او پریشان نے، اپنے تے او بھی پریشان نے، بیگانے نے تے او بھی پریشان ہے، ہر انسان نو انہیں پریشان کر کے رکھ دیتا ہے۔ فرمایا کہ اے انسان جیڑا اس دنیا تو جاندا تے اللہ رب العالمین اس انسان دی قبر نو جہنم دا بالن بنا دین گے۔ عزیز ساتھیو، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرامین حق نے، آقا علیہ السلام فرما دے نے جڑا انسان نیکی کر کے اپنی زندگی گزار گیا، اللہ نے ان دی قبر نو جنت دا باغ بنا دیتا ہے۔ جڑے انسان نے نبی علیہ السلام دی فرما برداری نہیں کیتی، اے انسان اس دنیا تو گیا تے اللہ رب العالمین نے اس انسان دی قبر نو جہنم دا ایندھن بنا دیتا ہے۔ اس واسطے ساڈا عقیدہ ہونا چاہیے، ساڈا ایمان ہونا چاہیے کہ مرن تو بعد اللہ رب العالمین اٹھان گے، مرن تو بعد سانو حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ جدو انسان دا اینا باتا تے ایمان ہوئے گا، پھر انسان جیڑا بھی عمل کرے گا، اللہ رب العالمین اس انسان دا عمل اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے آندہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پوچھا گیا، اے حضرت جی ایتے دسونا، صحابہ پوچھ دینے حضرت جی ایتے دسونا، تھوڑے سامنے قیامت دا ذکر کیتا جاندہ ہے، تسی پریشان نہیں ہوندے، لیکن جدوں تھوڑے سامنے قبر دا بیان کیتا جاندہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قبر دے اندر عذاب بھی ہے، قبر جنت دا باغ بھی ہے، کہ تسی زارو کی دار رونا شروع کر دیندے ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے نے انہاں دے سامنے قیامت دا ذکر کیتا جاندا، پریشان تے ہو جاندے لیکن اتنا پریشان نہ ہوندے جنہاں انہاں دے سامنے قبر دا بیان کیتا جاندا۔ تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں کی تار رونا شروع کر دیندے۔ صحابہ نے پوچھیا اے تے دسونا اے دی وجہ کی ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے عزیز ساتھیوں، میدان معاشر لگے گا، اللہ رب العالمین میدان معاشر لانگے، اس وقت ہر انسان موجود ہوئے گا، اللہ سارے اکٹھیاں فرما لینگے، لیکن قبر ایسی جگہ جن دے اندر انسان اکیلا انہیں تو علاوہ کوئی انسان نہیں۔ حضرت عثمان کہندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا انسان قبر دے اندر کامیاب ہو گیا، جڑے انسان نے قبر دے اندر اپنے سوالاں دے جواب دے دیتے، گویا کہ اس انسان واسطے باقی ساریاں منزلاں آسان ہو جان گئیاں۔ جڑا انسان قبر دے اندر کامیاب ہو گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں اس واسطے قبر نو یاد کر کے رونا کہ اللہ ساڈے عمل کوئی نہیں، حالانکہ انہاں نو جنتاں دیاں بشارتاں ملیاں نے، جنت دے سرٹیفکیٹ ملے نے، ساڈے نال تے ایسا معاملہ ہی نہیں، لیکن اسی روز جنازے وینے قبراں دی زیارت بھی کردے ہاں، لیکن ساڈے اندر کوئی ایسا معاملہ نہیں نا، سانو کوئی فکر ہی نہیں کہ اسی اس دنیا تو جانا ہے۔ اسی ساتھیوں اپنی قبر نو یاد کر کے رویا کرو نا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے جڑا انسان
قبر دے اندر کامیاب ہو گیا گویا کہ اس انسان واسطے باقی ساریاں منزلاں آسان نے اس واسطے میں دعا کرنا کہ اے اللہ ساڈے کول عمل کوئی نہیں نے اللہ اسی بڑے گناہگار ہاں بڑے سیاگار ہاں یا اللہ ساڈی غلطی گناہ معاف فرما دینا ساڈے واسطے ساڈیاں قبراں نو جنت دا باغ بنا دئی اللہ جڑے اس دنیا تو چلے گئے نے اللہ انہاں دی مغفرت فرما کے انہاں دیاں قبراں نو جنت دا باغ بنا دے اللہ انہاں نو اپنی جنت دے اندر جگہ نصیب فرمائے فرمایا کہ جدوں انسان دا انہاں ساریاں باتاں تے ایمان ہوئے گا پھر اے انسان جڑا بھی عمل کرے گا اللہ رب العالمین اس انسان دے عمل نو قبول فرمائیں گے فرمایا ان الذین آمنوا یقیناً وہ لوگ جڑے ایمان لے کے آئے نے اور آگے فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فرمایا کہ یہ لوگ ایمان بھی لے کے آئے نے اور انہاں لوگوں نے نیک عمل کیتے نے اللہ رب العالمین نے انہاں لوگوں واسطے تیار کیتا ہے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یقیناً وہ لوگ جڑے ایمان لے کے آئے نے اور اس کو بعد انہاں نے نیک عمل کیتے نے اللہ رب العالمین فرماندے نے کانت لہم جنات الفردوس نزلا فرمایا اللہ رب العالمین نے انہاں لوگوں واسطے جنت الفردوس تیار کر دیتی جڑے لوگ ایمان لے کے آئے نے اور اس کو بعد انہاں لوگوں نے نیک عمل کیتے نے اللہ رب العالمین نے انہاں لوگوں واسطے جنت الفردوس تیار کر دیتی ہے اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے اماں جی آندیاں نے کہ جدوں بھی انسان اللہ کو سوال کرے کہ اے اللہ اللہ کو دعا کرن لگے نا انسان نو چاہیے کہ اللہ کو دعا کرے اے اللہ مینوں جنت الفردوس عطا فرما دے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے کہ جنت دے اور بھی بہت زیادہ مقام نے لیکن ساریاں تو اعلیٰ جڑا درجہ جنت دا ساریاں تو افضل جڑا جنت دا مقام ہے نا اماں جی فرماندیاں نے وہ جنت الفردوس ہے فرمایا جدوں بھی سوال کرو اللہ رب العالمین کو سوال کرو نا کہ اللہ مینوں جنت عطا فرما دے فرمایا کہ انسان چاہیے کہ اللہ کو جنت الفردوس دے بارے سوال کرے اماں جی فرماندیاں نے اسی طرح آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ جڑا انسان 3 بار کہندا نا اے اللہ مینوں جنت عطا فرما دے اے اللہ مینوں جنت عطا فرما دے فرمایا کہ جنت کہندی ہے اے اللہ اس انسان نو میرے اندر داخل کر دیں اور آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ جڑا انسان کہندا اے اللہ میں بڑا گناہگار ہاں بڑا سیاکار ہاں اللہ تینوں تے پتہ میں فلاں گناہ بھی کیتا فلاں غلطی بھی کیتی ہے اللہ جہنم دی اگ بڑی سخت ہے اللہ میں تیرے کولوں جہنم تو پناہ منگنا اے اللہ مینوں جہنم تو محفوظ رکھی آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ جہنم کہندی ہے اے اللہ اس انسان نو میرے اندر داخل نہ کری اے اللہ اس انسان نو میرے کو بچا کے رکھی عزیز ساتھیو دعا دے اندر اللہ کولوں جنت دا سوال کریا کرو اور
جہنم تو پناہ منگیا کرو نا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دینے کہ جگہ دے پیر علیہ السلام نام مراج تے گئے نے، آقا علیہ السلام دی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام نال ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام محبوب علیہ السلام دے جد امجد نے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دی لڑی دے وچوں اللہ رب العالمین نے آقا علیہ السلام نے اس دنیا دے مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام نال ہوئی۔ جدوں میں واپس آن لگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اے میرے بیٹا اپنی امت نو میرا ایک پیغام سنا دیا جے۔ آقا علیہ السلام پوچھ دے نے دسو نا کی پیغام ہے؟ محبوب علیہ السلام نو دسیا گیا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے نے کہ اے میرے بیٹا میرا یہ پیغام ہے کہ جنت دی زمین بڑی زرخیز ہے لیکن ہے چٹیل میدان ہے، اندے اندر درخت تسی آپ لگوانے نے۔ آقا علیہ السلام کہندے نے اے دسو نا درخت کس طرح لگوانے نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اے میرے بیٹا جدوں تسی انہاں الفاظ نو پڑھو گے اللہ رب العالمین تھوڑے نام دا درخت جنت دے اندر لگا دیں گے۔ فرمایا اے لفظاں انہاں لفظاں نو پڑھیا کرو نا۔ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا جڑا انسان نال پال نو پڑھ دے اللہ رب العالمین اس انسان دے نام دا درخت جنت دے اندر لگا دیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کولوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ میں ایک جگہ تے بیٹھا محبوب علیہ السلام میرے کولوں دی گزرے نے۔ آقا علیہ السلام فرما دینے اے ابو ہریرہ کی کرنا پیا؟ حضرت ابو ہریرہ کہندے نے اللہ دے رسول علیہ السلام کی میں اس جگہ تے درخت لگا رہے ہیں ایک پودا لگا رہے ہیں۔ محبوب علیہ السلام فرماندے نے اے ابو ہریرہ کیا میں تینوں اس تو اچھے درخت دے بارے نہ دس دیواں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ کہندے نے جی اللہ دے رسول علیہ السلام کی دس دیو۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اے ابو ہریرہ جدوں تیرا دل کرے نا کہ اللہ رب العالمین تیرے نام دا درخت جنت دے اندر لگا دے تو انہاں الفاظ نو پڑھیا کر۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے اے ابو ہریرہ سبحان اللہ پڑھ لیا کر، الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ فرمایا انہاں الفاظ نو پڑھیا کر، جدو تو انہاں الفاظ نو پڑھے گا اللہ رب العالمین تیرے نام دا درخت جنت دے اندر لگا دیں گے۔ عزیز ساتھیو جنت بڑی پیاری ہے جن دے بارے آکھیا گیا او جنت جن دے وچ ہمیشہ جوانی، او جنت جن دے وچ ہمیشہ جوانی، جن دے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی، او جنت جن دے وچ شراب طہورا، او جنت جن دے وچ مٹھیاں کھجوراں، او جنت جن دے وچ جوانان ہوراں ہوراں گادیاں نے تصویراں کٹیاں مصور کوئی کر ہی نہیں سکدا تصور۔ ایسی پیاری جنت اللہ رب العالمین
العالمین نے کنا لوگاں واسطے بنائی ہے ایسی پیاری جنت اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فرمایا او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے نے اور اس تو بعد انہاں نے نیک عمل کیتے نے اللہ رب العالمین نے یہ جنت انہاں لوگوں واسطے تیار کی ہے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال میرے سمے سانو سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین سانو محنت کوشش کرنے دی توفیق عطا فرمائے تاکہ اسی نیک عمل کر کے اللہ رب العالمین کو جنت وارث بن سکیے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین